السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کو جو لاسٹ لیکچر ہے وہ بالکل صحیح سے سمجھ آیا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ دا سچویشن آف مسلمس آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس پر ہے۔ یہ وہ وار آف انڈیپینڈنس ہے جس کے نتیجے میں جو تھا وہ برٹش رول آیا تھا، اور اس برٹش رول کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی مشکلیں فیس کرنی پڑی اور ان کے لیے بہت ہی قسم کے ڈس ایڈوانٹیجز تھے اس چیز میں، اور وہ ایک ریلیجیس مائنورٹی بن گئے تھے۔ اس سے پہلے دیکھا جائے تو اکنامک ڈسپیرٹیز کی بات آتی ہے۔ اب 1857 میں وار ہوئی تھی، اس کے بعد برٹش رول آیا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اس وار کا جو قصوروار تھے وہ برٹشرز ہمیشہ مسلمانوں کو ٹھہراتے تھے۔ لگا کہ یہ جو وار ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ دوبارہ بھی یہ چیز ٹرائی کریں گے، تو اس کی وجہ سے جو برٹش تھے وہ مسلمانوں کی طرف بہت زیادہ سختی سے پیش آنے لگے۔ جیسے کہ ادھر لکھا ہوا ہے، The British were convinced that the Muslims were the main reason for the war and they might try it again in the future. As a result, the British were hostile toward انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کی ساری جو پراپرٹیز تھی، لینڈ اونرشپ تھی، ان کے جو اکنامک ریسورسز تھے وہ سارے انہوں نے جو تھے وہ برٹش اور ہندو ایلیٹس کو دے دیے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے پاس نہ ہی کوئی پراپرٹی تھی، they were left landless and economically deprived۔ مسلمان اکنامکلی ڈپرائیو ہو گئے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ان کی جو ٹریڈ اپرچونیٹیز تھی وہ بھی اس وجہ سے شرنک ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ اتنے ظلم کے باوجود بھی انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو ریناؤنس نہیں کیا تھا اس ٹائم پر۔ آگے انہوں نے کچھ ایگزامپلس دیے ہیں۔ سب سے پہلے لینڈ اونرشپ میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا، جو بھی مسلمانوں کی جو بھی لینڈ تھا ان کے پاس وہ برٹشرز اور ہندوؤں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ ان میں سے کچھ لینڈز ایسے تھے جو کہ ایگریکلچرل اکانومی سے ریلیٹڈ تھے، اور وہ جن لیبررز کی یہ لینڈ تھے ان جب لے لیے گئے تو وہ بالکل لینڈ لیس ہو گئے تھے، کہ ان کا میجورٹی جو تھا لینڈ کا، جو سب سے زیادہ حصہ تھا وہ ہندوؤں اور برٹش لینڈ لارڈس نے لے لیا تھا۔ ادھر سے مسلمان جو تھے ان کی جو اکنامک کنڈیشن تھی وہ بہت خراب ہو گئی تھی، اور یہاں سے اکنامک انیکوالٹی سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ اور جو دوسرا جو مین پوائنٹ تھا وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تھا۔ ان کا اکنامک ڈاؤن فال اس لیے ہوا کیونکہ جو رورل ایریاز میں تھے لوگ، ان کو ریسٹرکٹڈ تھا ایکسیس، ٹھیک ہے، کنٹمپریری ایجوکیشن کا، اور اس وجہ سے نہ ہی وہ کوئی اسکلڈ آکیوپیشنز ان کو مل سکی، نہ ہی کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکے، اور نہ ہی ان کی اکنامیکل کنڈیشن بہتر ہو پا رہی تھی، کیونکہ نہ ان کے پاس ریسورسز تھے، اور ان کی جو لیک آف ایجوکیشن تھی، ان کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں تھی، اس کی وجہ سے ان کی جو اکنامک کنڈیشن تھی وہ اور خراب ہو رہی تھی۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈسکرمنیشن ان دا ورک پلیس۔ ڈسکرمنیشن ان دا ورک پلیس واز pervasive in British India. Many Muslims encountered difficulties in getting government or British controlled occupations. Their economic mobility was hampered by discriminatory employment practices and a lack of representation in administrative and economic institutions. مسلمان جو تھے ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، نہ ان کو گورنمنٹ جاب مل رہی تھی، نہ ان کو کوئی برٹش کنٹرول آکیوپیشنز میں جاب مل رہی تھی، صرف اسی لیے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوئے۔ اس کی وجہ سے اتنی ڈسکرمنیشن ہوئی کہ ان کو نہ ہی کوئی جاب مل رہی تھی، نہ ہی ان کو کوئی بھی آکیوپیشنل جاب مل رہی تھی، ایسی کوئی بھی چیز ان کے لیے اویلیبل نہیں تھی۔ چوتھا پوائنٹ ہے کمیونل ٹینشنز اینڈ رائٹنگ بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز انٹرپٹیڈ اکنامک ایکٹیویٹی۔ جو بھی ٹینشن ہوتی تھی، کوئی بھی لڑائی ہوتی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں، اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا، کہ جو گھر تھے، بزنسز تھے، اور جو ان کی لائیولیہڈس تھی، ان کی جو کمانے کی جو ان کا ذریعہ تھا، ہمیشہ اسی کو ٹارگیٹ کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے مسلمان جو تھے ان کا اور بھی زیادہ اکنامک لاس ہو رہا تھا، اینڈ ونس اگین ان کو نہ ہی کریڈٹ اور فائنینشیل ریسورسز میں ان کو ایکسیس دیا جاتا تھا۔ انہی سب ڈسکرمنیشن کی وجہ سے ان کو کسی بھی چیز کا ایکسیس نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ جو ہے ٹاپک ہے وہ ہے دا زمینداری سسٹم۔ اس میں یہ تھا کہ جو زمیندار ہوتے تھے، جو ٹیکس کلیکٹرز ہوتے ہیں،
وہ ہمیشہ جو رورل ایریاز میں، جو گاؤں میں جو مسلمان رہتے تھے، ان کو ہمیشہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. وہ کبھی کبھار بہت زیادہ ان پہ جو لینڈ کا رینٹ ہے اور ٹیکس لگاتے تھے. اس کی وجہ سے جو مسلمان کے جو پیزنٹس تھے ان کی اکنامک پرابلمس بہت زیادہ انکریز ہو گئی تھی. سو دس از ہاؤ وی کنکلوڈ آر لیسن. اس میں یہ تھا کہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی 1857 میں، اس کی وجہ سے مسلمس کو کون کون سی اکنامکس ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑی اور ان کو کیا کیا اسٹرگلس فیس کرنی پڑی. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی بھی کوئریز ہیں، کوئی بھی کوشچنز ہیں، تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.